باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پارٹ 1 میں نے چند باتیں جہلی صاحب کے بارے میں بتائی تھیں کہ جب وہ ایتھیسٹ حضرات سے بحث کرتے ہیں تو فوراً عدل کے باری تعالیٰ پر واجب ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن عدل اگر باری تعالیٰ پر واجب نہیں ہے تو پھر اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ باری تعالیٰ ظلم پر بھی قادر ہے اور عدل پر بھی قادر ہے، خلاف عدل پر بھی قادر ہے اور عدل پر بھی قادر ہے. یعنی مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر ہے اور مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں داخل نہ کرنے پر قادر ہے. اسی طرح مومن صالح بلا معصیہ کو کیا کہتے ہیں کافر کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر ہے تو جنت میں بھی داخل کرنے پہ قادر ہے اور جہنم میں داخل نہ کرنے پہ بھی قادر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر باری تعالیٰ جیسا کہ جنید صاحب کہتے ہیں کہ کافر کو جنت میں داخل کرنا جو ہے یہ نوٹوریس اور محال ہے اور باری تعالیٰ کو اس پر قادر نہیں مانتے اور نہ اس کو مقدور مانتے ہیں. اسی طرح مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں داخل کرنا اور کافر کو جہنم میں داخل کرنا، ان دونوں پر مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنا اور کافر کو جنت میں داخل کرنا، ان دونوں پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے. اس کو نوٹوریس کہتے ہیں اور غیر مقدور کہتے ہیں اور مقدور الباری نہیں مانتے اور اس کو محال کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک باری تعالیٰ پر عدل واجب ہے. میری بات یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بیان کر دی. تو اگر باری تعالیٰ پر عدل واجب ہے تو پھر باری تعالیٰ ان کاموں پر قادر نہیں ہے، اور اگر ان کاموں پر قادر نہیں ہے تو یعنی ان افعال و اعمال پر قادر نہیں ہے تو باری تعالیٰ جو ہے وہ اس پر عدل واجب ہے، کیونکہ واجب جو چیز ہوتی ہے وہ اختیاری نہیں ہوتی اور واجب پہ اختیار نہیں ہوتا. اور ہم نے اس کی مثال دی تھی باری تعالیٰ کے بصر اور سمع سے کہ باری تعالیٰ جو کچھ دیکھتا ہے وہ اختیاراً نہیں دیکھتا بلکہ نیسیسٹی کے ساتھ وجوباً دیکھتا ہے. یہ جو سنتا ہے وہ بھی اختیاراً نہیں سنتا بلکہ نیسیسٹی کے ساتھ سنتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ چاہے تو دیکھے چاہے تو نہ دیکھے، چاہے تو سنے چاہے تو نہ سنے. یہ ساری باتیں بیان کر دی. لیکن ہم اس حساب سے اب جو سوال کر رہے ہیں کہ بھئی آخر آپ عدل کو واجب باری تعالیٰ پر کیوں نہیں مان لیتے؟ سوال تو ہمارا یہ ہے. آخر آپ صدق کو تو باری تعالیٰ پہ واجب مانتے ہیں نا، تو جس طرح صدق کو مانتے ہیں عدل کو بھی واجب مان لیں، نیز عقل کو بھی واجب مان لیں باری تعالیٰ پر. تو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ صرف یہ کہ آپ اپنے عقیدے لوگوں کے مخالفین کے مقابلے میں بناتے ہیں کہ جب ان کو جواب دینا ہو تو کچھ اور دے دیتے ہیں، ایتھیسٹ حضرات کو جب جواب دینا ہو تو کچھ اور دے دیتے ہیں، اور جب ہم کو جواب دینا ہو تو کچھ اور دے دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ بہرحال نوٹ کر لیں اور جہلمی صاحب کی غلطیاں سمجھ لیں. وسلام تمت.